وسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإنك لعلى خلق عظيم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود شریف محبت اور شوق نہ حمد و صلاۃ و بعد عزت و احترام کے لائق میرے بزرگوں اور عزیز نوجوان ساتھیوں، اللہ جل مجدہ الکریم دا بے پایا لطف و احسان اور کروڑ ہا مرتبہ میرے رب دی صفت و ثنا کہ جس اللہ رب العالمین نے زندگی دے چند گھڑیاں گزارن واسطے حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی جیسی خوبصورت ذات بطور نمونہ عطا فرمائی اور ساڑی زندگیاں نو پربہار رکھن واسطے میرے کریم آقا علیہ السلام دی حیات طیبہ ساڑے واسطے ایک مثالی نمونہ قرار دے کے رب العالمین نے میرے تے تواڈے تے بہت بڑا احسان فرمایا. حاضرین گرامی، میری حضور دی ذات والا صفات کئی پہلون میرے حضور دے جنہیں دوتے انسان گفتگو کر سکتا ہے، لیکن یاد رکھے انسان جتنا بھی حیت یعنی شکل دے اعتبار نال جتنا بھی حسین و جمیل ہوئے، خوبصورت ہوئے، نین نقش بڑے پیارے ہون، اکھ نک قد بہت پیارا ہوئے، لیکن اس انسان دا حسن ماند پڑ ویندا اس ویلے جس ویلے او دے اخلاق اچھے نہ ہون، او دی زبان اور او دا گفتار، او دا رہن سہن، او دے بول چال دا طریقہ، اس دے لوگاں نال جو معاملات ہیں اگر وہ خوبصورت نہ ہون تو پھر ظاہری حسن بالکل کسے کام دا نہیں. لیکن اگر ظاہری حسن نہیں ہے، اتنے اچھے نئے نقش نہیں ہیں، میں صرف سمجھامن واسطے کہہ رہے ہیں، وگرنہ انسان تا رب دی تخلیق ہے اور رب دی تخلیق تو کون آگ سکتا کہ اچھی نہیں ہے کسی دی جرت ہے کسی دی مجال. میں اکثر اللہ تعالیٰ نے نا قرآن مجید جس سے واسطے فرمایا کہ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، کسی نو برے لقب نال یاد نہ کرو، کسی نے نہ آکے تو پھینا جی کسی دے کان وڈن تو کوئی نہ رکھ دو، کوئی چھوٹے قد دے تو کوئی نہ دے دو، کوئی لمبے قد دے تو کوئی نہ دے دو، کدی اکھ جڑی ہے ادا رنگ ویکھ کے کوئی نہ دے دو. نہیں، یہ میرے رب دی تخلیق ہے اور رب قرآن اللہ دی قسم چاہ کہتا ہے، 4 قسمہ چاہ کے فرمایا کہ انسان تو سونا میں اور شے بنائیے کوئی. جس رب نے ایڈیاں قسمہ چاہیوں میں اور ایڈا تسلی میرے رب نے دیتی ہوئے تو ود بندہ آتا ہوئے جی یہ ٹھگنے ہیں جی فلانے ہیں جی فلانے ہیں جی کو تین بنایا، کو تیری تخلیق ہے، کو تیری بناوٹ ہے. اور رب انسان بنا کے فرشتیاں تے ناز فرمایا کرو میرے آدم نو سجدہ، کرو میرے آدم نو سجدہ. تو میرے مالک نے انسان نو بہت پیارا بنایا ہے. اور والدہ کل پوچھ جیڑا میرے رب دا دوجا روپ ہے، جڑی اپنے بچے پال رہی ہے نا، کہ اس کو لو سوال کرو، اس کو لو پوچھو کہ تیرا بیٹا کیسے ہوا سی، دنیا تیس جا سونا کوئی نہیں، میرے بیٹے جیسا تیس جا تو جمع ہی کوئی نہیں. تو حضرین محترم، خوبصورت ہونا یعنی ظاہری میں بات کر رہے ہیں، یا اگر کسی نئے نقش کو تھوڑا بہت فرق ہے، یہ کوئی معنی نہیں رکھتا، کوئی میٹر نہیں رکھتا. اور میرے خیال تسی بھی میرے نال اس چیز تے ایگری کر سو، سونا ہونا میرے خیال بہت بڑا پریشانی دا سبب ہے.
میرے خیال میں گل جڑی کیتی توڑے دلاں تک نہیں بلکہ روح تک توڑے اتر گئی ہے تو تسی سمجھ بھی گئے ہو. اور حاضرین محترم او حضرت سیدنا یوسف علیہ نبی علیہ السلام جلے مصر دے بازار وچ وک دے آئے نا تے محسن نقوی نے نا ایک بڑا پیارا جہا شعر آکھے اس آکھیا کہ ایک حسن ہی لے ڈوبا فقط یوسف کو وگرنا. ایک حسن ہی لے ڈوبا فقط یوسف کو وگرنا منڈی میں کبھی آ کے پیغمبر بھی بکا ہے. یہ حسن ہی آئی جیڑا جناب یوسف نو بازار تک اور منڈی تک لے آیا اور آپ دی بولیاں پہیاں لگ دیاں. فرمایا وگرنا کدی پیغمبر بھی منڈیاں چ بکے. تو یہ کوئی ایڈی قیمتی چیز نہیں ہے جس سے انسان ناز کرے. حاضرین گرامی اس کائنات اندر میرے حضور تو خوبصورت نہ کوئی آیا نہ کوئی ہویا تے نہ کسے ہونے. میرے حضور تو بات کے سونا حسین و جمیل چاہے نین ہوون چاہے نقش ہوون چاہے قد ہوئے چاہے ٹور ہوئے چاہے سرکار دے یعنی اعضائے جسم دے اعضاء ہوون کوئی بھی ایسی بناوٹ چاہے ہی نہیں کائنات پہ جی میں اللہ تعالیٰ نے اپنے یار نو بنایا. لیکن اس میرے رب نے بنا کے پھر بھی یار دے اخلاق کریمانہ دا تذکرہ فرمایا. ٹھیک ہے. اور یہ جڑی آیت مقدسہ میں جناب کے سامنے پڑھی ہے نا یہ سورہ القلم دی 4 نمبر آیت ہے یعنی نون والقلم وما یسطرون. اللہ قلم دی قسم اٹھائی. تقدیرہ کون لکھ دیں؟ میرا رب ہے نا. لو قلم فرمایا قسم قلم دی. اور آدھے نا مکہ آل حضور نو مجنون معاذ اللہ فرمایا ما انت بنعمت ربک بمجنون. اور حیرانگی اس گل دی ہے اعتراض کافر کر دیں تے جواب حضور نہیں دیں دے جواب میرا رب دیندا. اور خدا دی قسم ہے ایسا جواب دیندا ایسا ٹکا کے جواب دیندا چس آویندی ہے چس آویندی. اور اس سے ضمن اندر میں نے ایک حدیث شریف یاد آ گئی. جناب تے کوئی تہمت لگائے نا جھوٹی. حضرت سیدنا صدیق اکبر بیٹھے حضور دی بارگاہ دے وچ اور مسند احمد دی حدیث ہے. اور ایک شخص آیا یہودی اس نے نا سیدنا صدیق اکبر تے نا جھوٹی تہمت لگائی اور جناب صدیق اکبر تلن تک کے مسکرا پہ اچھا وہ پھر اس نے تہمت لگائی وہ پھر تلن تک کے مسکرا پہ اور حضور صدیق اکبر دا چہرہ ویکھی ویندے نے. وہ تہمت لگا رہے صدیق اکبر جواب وچ کیا کر رہے ہیں مسکرا رہے ہیں تے حضور میرے صدیق دا چہرہ ویکھ کے نا تے سرکار خوش ہو رہے ہیں. تیسری مرتبہ اس نے پھر تہمت لگائی. کر صاحب آگے ہو ویلکم. کدی کدی جڑا بندہ آگے انہوں خوش آمدید آکھنا چاہیے. میں چھٹی نہیں دیندے جمعے دی آپ کر لینا 2 3 3 4 4 کیوں جی بھائی ناصر انجے گل نہیں کدی کدی تسی بھی جو غتی مار پیندے ہو. ہن میرا دل ہے میں ہر جمعے اپنے بیلیاں دی حاضری لائی کراں تاکہ میری حاضری نال تہاڈی حاضری بھی یقینی ہوے. تو حاضرین محترم بڑی توجہ دیسو. اچھا چوتھی مرتبہ اس نے پھر تہمت لگائی. پھر جناب سیدنا صدیق اکبر مسکرائے تے پھر تلنا ویکھ لیا. سرکار انج یار جناب صدیق اکبر دا چہرہ پہ وے دن ٹک ٹکی بند کے. پنجویں مرتبہ اس تہمت لگائی. ہوں جناب سیدنا صدیق اکبر نے نا جواب دیتا اور میرے حضور محفل چوٹ کے چلے گئے. جناب سیدنا صدیق اکبر حضور دے پیچھے گھر چلے گئے. جا کے عرض کی تھی حضور کوئی گستاخی ہو گئی میرے کو. پہلے آپ بڑی محبت نال میں ویدے پہ آئے. میرے کریم نے فرمایا نہیں تیرے کول گستاخی نہیں ہوئی. اصل ایک منظر آئی اکھاں دے سامنے جڑا میں بڑا خوش پیا کردا آئی جے تیرے بولن نال وا تو منظر نہ رہیا. یا رسول اللہ او کیویں؟ میرے کریم نے فرمایا کہ جدوں او تیرے تے تہمت لیندا ہی نہ تے تو مسکرا کے تلنا ویکھ لینا ہے. تو میرے صدیق تیری طرفوں اللہ ایک فرشتہ مقرر کر رکھا ہے جڑا تیری طرفوں دی تہمت دا جواب پیا دیندا ہے. ایک بار بھی نہیں ہویا, دوجی بار بھی, تیجی بار بھی, چوتھی بار بھی, لیکن پنجویں بار جدوں تو بول پے نا پھر وہ فرشتہ چلا گیا. بس میں بھی اٹھ کے آ گیا. ذرا ہن توجہ دے سو. یہ میں حالانکہ حدیث سنا آخر تے سناونی آئی لیکن پہلے سے سنا دیتی تاکہ
ساڈی اصلاح ہو سکے. یعنی اسی بھی جس معاشرے چوں گزر رہے ہیں یہ ساڈے نال بھی معاملات ہوندے نے. آئے روز پتہ نہیں کیڑی کیڑی تہمت انسان تے لگ ویندی ہے. اور یاد رکھو کسے بھی زبان دے ظلم دا سب تو بہترین جواب خاموشی. خاموشی تو وڈا کوئی جواب نہیں. ہاں تو لوگ آکسن بھائی جی اگر سچو بیا تو بولا نہ بیا نہیں. وہ تو ابھار رہے ہیں, وہ تو برانگیختہ کر رہے ہیں, وہ توڑے جذبات نو لو دے رہے ہیں کہ ابھرے اور یہ لڑن آپس. خاموشی. رب دے فرشتے تیری طرفوں دی تہمت دا جواب دے سکتے. اور میرے آقا اس منظر تے خوش ہو سن, اللہ خوش ہو سی. تو کافر اعتراض کر دیں حضور تے, کدی مجنون سد دن کدی پاگل سد دن. میرے حضور ساری گلاں سن دیں اور مسکرا کے خاموش ہو گئے. سرکار کدی انہاں دے کسے جملے دا جواب ارشاد نہیں فرمایا. توجہ ہے نا تھوڑی. اور جس وقت قرآن مجید کا نزول شروع ہو گیا سرکار نے اعلان نبوت فرما دیتا اور باقاعدہ حضور دی ذات بطور نبی ڈکلیئر ہو گئی تو رب نے فرمایا میرا سونا ہون بس. جواب آج بھی تے نہیں دینے پر ہون جواب ساڑی طرفوں آسی. اتن مجنون سد دن, اتن پاگل سد دن, اتنے روتے تومتا لان دن. ترا فرمایا نون والقلم, قسم قلم دی. اور کیڑا قلم؟ جیڑا کسے دی تقدیر پہ لکھدا, جیڑا کسے دا مستقبل پہ لکھدا, جیڑا کسے دا رزق پہ لکھدا. فرمایا سن ما انت بنعمت ربک بمجنون. سونا میں کہہ رہا اے آ تیرا من, میں تیری طرفوں جواب دے رہا کہ میرا سونا اپنے رب دے احسان دا صدقہ مجنون نہیں ہے. وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ. تے تیرا اجر نہ بے حساب تیرے رب دے کول ہے. اور اگلی گل فرمایا یہ جس چیز نو ویکھ کے تین مجنون آ دین نا, ٹھیک ہے, تین جادوگر آ دین معاذ اللہ, تو میں جواب دے رہا کہ نہیں, وہ کوئی مجنون ہونا نہیں ہے, یہ کوئی جادوگری نہیں ہے. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. سونا اسطن خلق عظیم دے عظیم منصب تے فائز فرما رکھے. اور پتہ ہے اخلاق کے ہوندے, اخلاق کے ہوندے, اس تے بھی توجہ دے. اے تواڈی اندر دی دنیا دا نام ہے. تواڈے اندر گاندے تو زبان تے گاندی آسی. جی تواڈے اندر اچھائی ہے نا تو پھر تواڈی زبان تو بھی کیا آسی اچھائی نکل سی. یعنی اے تواڈی تربیت لکھا سی کہ تواڈی تربیت کیسی ہوئی ہے, تواڈے والدین نے کس نہج تے اور کس انداز تے تواڈی تربیت کر رکھی ہے, اور جناب دا علم کیسے ہے, اور جو پڑھے ہے او تے جناب تے اثر کیسے ہے. اے دکھائے گا تواڈا کسے دے سامنے ری ایکشن. یہ جواب تواڈا جڑا ہے نا جی تواڈی تربیت دکھائے گا. لہذا اپنی غیرتن کنٹرول کرو. اگر کوئی جھوٹ بول رہے ہیں نا, اور میرے حضور نے فرمایا نہیں اگر کوئی جھوٹی تہمت لگائے گا وہ کیا کرے گا, الٹا اپنے سر تے گناہ چاڑے گا. تے گناہ کیڑے جڑے تواڈے حسن اللہ وہ بھی وہ کھاتے چ پا دے. اور دی تہمت تے جڑا جناب نے صبر کیتا ہے میرا مالک وہ دے بدلے جناب نو انعام عطا فرما دے. تے کوئی کس حد تک جا سکتا ہے. آخر انسان دی حد ہے نا, انسان بے حد تے نہیں ہے نا, انسان دے ہر عمل دی حد ہے. وہ کس حد تک جائے گا, ایک دن وہ جناب دیا قدمہ چان کے گر جائے گا. وہ آکھے گا کہ یار میں تیرے نال بڑے ظلم کیتے, میں تیرے نال بڑیاں زیادتیاں کیتی, میں تے بڑے جھوٹے الزام لگائے, لیکن تین بندے صبر کر کے میرے ہر الزام نو غلط قرار دے دیتے, غلط ثابت کر دیتے. تو عزیزان گرامی میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, اور میں اکثر یہ بات دستا ہوں نا کہ جس وقت حضور نے اعلان نبوت کیتا نا تو انہاں کہا تیرا رب کتے سن وکھاؤ, تو میرے حضور نے پتہ ہے کہ فرمایا کہ فقد لبثت فیکم عمرا, اگے کرسن عمرا من قبل ہی انجی ہے دکھائے ریکارڈ پہ ہوندی نے. میں دس دینا مگر میں آیت غلط پڑھی تو گاڑی صاحب کول بیٹھے انہاں دی زبان جو نکلی انجی یار, انہاں کہا ٹھیک ہے تو دبی چاہیے. تو انجی ہے فقد لبثت فیکم عمرا من قبل ہی افلا تعقلون.
سرکار فرمایا اوے میرا رب وے دیو وہ میں بھی تو 40 سال تواڈے وچکار گزارے اج تو پہلے 40 سال تواڈے وچکار گزارے میری زبان دا کوئی ایک سخت لفظ بولیا میں دسو کہ میں فلانی جگہ ایک سخت لفظ بولیا 40 سال سر اور ایک وچ بچپن بھی ہے نہ سمجھی دی عمر ہے لڑکپن بھی ہے نوجوانی بھی ہے جوانی بھی ہے فرمایا دسو کوئی ایک لفظ بھی ایسا کہ جڑا میں محمد دی زبان چ کوئی ایسا نکلے ہوئے جس نال کسے دے دل تے کوئی تکلیف پہنچی ہوئے دسو میں افلا تاقلون جڑے سارے چپ کر گئے نا کوئی چیز ہو گیا تو بول دے کوئی چیز ہو گیا تو دس دے کوئی الزام بندا ہوندا تو نہ کتے چپ کرنی آئی وہ بول ویندے میرے حضور دے کہ ہاں فلانا موقع فلانا ٹائم نہیں سر جھک گئے انہاں دے کیونکہ حضور دے زندگی نو میرے رب نے بڑا باکردار رکھا اچھا اگر میں آج تواڈے تو کسی نہ کہا کہ تیرا با گمراہ ہے تواڈے حالات کے ہو سن میرا گریبان پکڑ سو یا کوئی نہیں پکڑ سو نا کہ تو کون ہو میں بھائی اگر ہے بھی سی تو عمل ہو دے نال ہے تو کون ہو میں گمراہ آکھن والا میرے پیو نے اور کیا انسان گمراہ نہیں ہو سکتا ہے نا انسان خطاوار ہے کہ نہیں خطا دا پتلا ہے کہ نہیں اور اگر کوئی ہوئے مولوی تے اس نے ترجمے بھی پڑھ رکھے ہوں تے باتوں معاذ اللہ پیدا ہوئے کہ ہم نے آپ کو گمراہ پایا اور پھر ہدایت دی تے آدھا بھی حضور نو پہ ہوئے تے او کہ جڑے معصوماں دے سردار جنہ دے جسم دے کوئی نہ چھوٹا نہ بڑا کوئی گناہ نہیں تو کچھ جناب بھی نا کسی دی گل سمجھن لگیاں سنن لگیاں تھوڑا سوچا کرو سمجھا کرو اور میں جناب دے سامنے جڑی آیا مقدسہ بیان کرن لگا نا ذرا اس سے بڑی توجہ دے ہے حضرت ام المومنین سید عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی آپ کو حاضر ہوئے اور انہوں نے جا کے سوال کیتا اور پوچھتے کہ اما جی دسو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دے اخلاق کریمانہ کیسے آئے تو آپ نے جواب دین دی جگہ تے پتہ ہے کہ فرمایا اما تقرأ القرآن وہ سوال کرنا لیا تے قرآن نہیں پڑھا تے قرآن نہیں پڑھا تو قرآن دی تلاوت نہیں کرتا کیا تیرے سامنے قرآن دی آیات نہیں آئیاں کیا آئیاں فرمایا کان خلقہ القرآن جو کچھ قرآن اچ موجود ہے وہ ہے تحریر اگر تے او دا عملی نمونہ تکنے تو پھر میرے مصطفیٰ کریم دی ذات تک لے یعنی جو قرآن کہتا گیا وہی میرے حضور کر کر کے دکھان دے چلے گئے شکریہ شاہ بات سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی یعنی کوئی زندگی دا پہلو میرے حضور دا قرآن دے احکامات تو ہٹ کے نہیں ہے میرے حضور نے این قرآن دے مطابق اپنی زندگی گزار کے دس گئے اور جب حضور نے اس طرح زندگی گزاری تو پھر میرے مالک نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ وہ لوگوں میں رب فرما رہا بلکہ میں مور لگا رہا اگر کوئی ہستی تواڈے واسطے قابل نمونہ ہے تو وہ میرے سونے محمد مصطفیٰ دی ذات کرام کامل نمونہ اور سیدنا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ آپ ایک بڑا خوبصورت یہ قول سنے آئے شاید کیونکہ ساڈا تقریر دا متمع نظر ہو رہا نا جی ساڈا یعنی ادھر لازمی گل پیٹ دے ہویا نال لگ ہویا تے تسی بات یہ ہو جی گلاں تے تا نوٹ نہیں نہ دیندے تسی بھی تا نوٹ دیندے ہو ذرا ایک وال چنگی یعنی جنوں آدن با لچھے دار گفتگو ہوے تے میں قرآن مجید دے متعلق مولا علی دے ایک قول تو دسن لگا آپ فرمان دین کہ قرآن دے ہر لفظ دا نا ایک ظاہر ہے تے ایک باطن ہے نہیں سمجھے ایک ظاہر ہے یعنی ظاہر ایک لفظ ہے نا مثلا جی میں او ووجدک ضالن فہدا ہن چونکہ ضالن دے ہم شکل ایک لفظ آیا ضالین کہ یا اللہ انہاں دی راہ تو بچاویں جڑے گمراہ ہو گئے تا اس لفظ نو ویدے ہویا
کئی ترجمہ یہ کر دیتا معاذ اللہ کہ ہم نے آپ کو پایا گمراہ معاذ اللہ فہدا، اور پھر ہدایت دی. جڑا کائنات کو ہدایت دے من آیا ہے معاذ اللہ انہوں تو گمراہ پہ لکھنا ہے. تو مولا علی فرماندے ہیں کہ ایک لفظ دا ہوندا قرآن دے ہر لفظ دا ایک ظاہر ہے اور ایک باطن ہے. فرمایا جس نے قرآن دا ظاہر سمجھا اس نے حضور دا بھی صرف ظاہر سمجھا، تے جس نو رب نے قرآن دے لفظاں دا باطن عطا فرمایا اس نے میرے حضور دا باطن سمجھ آیا. جس نے قرآن دا صرف ظاہر سمجھا اس نے حضور نو بھی ظاہراً انسان سمجھا، تے جس نے قرآن دے باطن دا نور سمجھا اس نو رب نے میرے یار دے باطن دا نور بھی سمجھایا. کون فرما رہے ہیں؟ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن دی حقیقت جانن واسطے قرآن دے باطن تک اترنا پوسی. تو جب قرآن دے باطن تک اتر گئے ہوئے پھر جا کے تو ان عظمت مصطفیٰ اور مقام مصطفیٰ سمجھ آئے گا. حاضرین گرامی، جناب کے سامنے جڑی آیت کریمہ رکھی، اچھا کم از کم جڑی آج سویرے میں وہ حدیث تک کی ہے صحائے ستہ دیاں ساریاں کتاباں دے اندر موجود آئی. حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ، سبحان اللہ آکھو نا، تواڈیاں گڈیاں دی پیچھے صرف یا حسین لکھا ہی ہوندا یا تواڈی گڈیاں دے پیچھے بھی صرف جنت حسین دی لکھا ہی ہوندا؟ تسی بھی ونڈ کردے ہو؟ بولو جی پیر جی. ہاں میں اگے ایک دن سمجھایا بھئی ساڈا پیر مرے تو دا وڈا پتر پچھو بنے سجادہ نشین، تے علی شہید ہو گئے تھے آج حسن دا نا ہی کوئی نہیں. تے ناراضگی معاف پیر جی، 12 امام صرف حسین دی اولاد چوں، کیا حسن دا حصہ ہی کوئی نہیں؟ تھوڑی توجہ دے سو نا جس گل دوتے، کس دڑے گھر بے کے لگیاں سوچے آئے تو تون سارا سینیریو سمجھ آ جائے گا. تو حضرت محترم آپ نے سوال کیتا ابھی حالہ دے بیٹے آئے انہاں تے جڑے رشتے دے اندر جناب حسن مجتبی دے ماموں لگ دیا. کی لگ دیا ہے؟ ماموں لگ دیا ہے. انہاں کو آپ نے سوال کیتا، پوچھیا کہ بھئی تساں حضور نو ڈٹھا ہے، تساں حضور نو ڈٹھا؟ انہاں کہا جی بالکل. فرمایا میں صرف حضور دے اخلاق دسو کہ سرکار دے اخلاق کیسے ہے، حضور دا طریقہ کار کے آئی، سرکار کس طرح زندگی گزار دے آئے. انہوں نے جدن اے بیان کرن لگے نا، انہوں نے جڑی پہلی گل کی تھی فرماندے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دائم البشر. فرماندے ہیں کہ حضور دا چہرہ ہمیشہ کھلوے پھول دی طرح ہوندا ہے. یعنی گفتگو دا آغاز یا تقریر دا آغاز کس تو ہو رہا؟ سرکار دے حسن مبارک. حضور دا چہرہ ہمیشہ کھل ہویا، دائم البشر، سرکار کشادہ تے کھلے چہرے والے آئے. یہ دیکھو گیا زاری مانا کہ آقا دا چہرہ ہمیشہ کھل ہویا، یعنی جس چہرے پیچھے پریشانی کوئی نہ ہوئے، جنہوں دکھ کوئی نہ ہوئے. اور کیا میرے آقا نو چلو اور دکھ نہ بھی سمجھ آمان تو امت دا دکھ آئی کہ نہیں میرے حضور نو؟ بولیے. ایتا مانا ایک ہو گیا ظاہر کہ آقا کھلے چہرے والے آئے. ایتا باطنی مانا یہ کہ کوئی جیڑا بھی میرے حضور کو لایا حضور نے ہمیشہ خندہ پیشانی نہ اس دا استقبال فرمایا، کدی منہ مچھڑیا نظر نہیں آیا. کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سور لاما یا انجار ٹھیک ہے؟ بابا یاد تیرا پوترا تھا بسور لاؤ. ہاں جی انجار بھی ٹھیک نہیں، بندہ سوکھا رہندا آؤ تو بندہ ڈھیر سارا اوکھا ہوندا. چلیے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور ہمیشہ جدن سرکار دے ذکر دا آغاز کرو نا سرکار دے حسن تو کرو.
کیونکہ جدوں یار دے حسن دی تعریف ہو سی نا وہ بناون والا خوش ہو سی کہ کلا میں نا جڑا یار دیاں حسن دیاں قسماں چہنا میرے یار دے امتی بھی جدوں گل کرن لگدے تے پھر یار دے حسن تو ہی اپنی گفتگو دا آغاز کر دیں. اور حضرت امام محمد رضا خان تاجدار بریلی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ یا آپ دی اولاد کس حد تک ادب مصطفیٰ کر دیا یا آداب خاندان مصطفیٰ کر دیا. ایک شخص آیا اور اس نے امام محمد رضا دے بیٹے تے سوال کیتا کہ حضور دیاں کتنی بیٹیاں ہیں جی؟ آپ نے فرمایا روک. اب گھر چلے گئے، جدوں واپس آئے نا تو آپ دا لباس بھی نواں، خوشبو لگی ہوئی تے محسوس ہوئے کہ آپ غسل فرما کے آئیں. آپ نے فرمایا ہن سوال کر، ہن بول کیا کیا؟ اس آقا جی حضور دیاں بیٹیاں کتنے ہیں؟ انہوں نے نا کیا. آپ نے بیٹیاں بھی دسیاں، تعداد بھی تے نا بھی دسے. اس آقا حضور پہلے کیوں نہ دسیا؟ فرمایا تے نا کیڑے وڈے پوچھیا ہے میرے کولوں، میرا وضو کوئی نہیں تے نا چاوڑا یا آقا دی نسل دا میں آکا پہلے وضو کرے سا پھر جا کے سرکار دی حال دا نا چاہے. اللہ اکبر یا رسول اللہ یا حبیب حق چاریا. تو آپ فرما رہے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دائم البشر، میرے کریم دا چہرہ کھل کھلان دی کلیاں وانگو، گلاب دیاں پھلا وانگو حضور دا چہرہ، اور ایسا پیارا چہرہ کہ کوئی دکھی آویا نا، دکھی دکھان دا مار ہویا تے میرے یار دوست چہرہ تک لینا. اللہ دی قسم صحابہ فرماندے نے ساڈے دکھڑے دور ہو ویندے آئے. جدن اسی حضور نو ویکھ لیندے آسے نا ساڈے سارے دکھ تے غم غلط ہو ویندے آئے. سرکار نو جدن اسی تک لیندے آسے. اور حضرت صبحان دی حدیث ہے، یہ ان میں یہ بڑی لمبی حدیث شریف ہے جی، چنگی لمبی. اس دوتے میں اگر ہر جملے دوتے ایک جمعہ پڑھاواں تو کم و بیش میرے خیال 44 جمعے بن دیں جڑیاں انہاں حضور دیاں شان بیان کیتیاں. اور وہ دے اندر حضور دے ہر جسم دے حصے دی تعریف ہے. یعنی آج جو کچھ اسی بیان کر رہے ہیں سرکار دا چہرہ مبارک ہے، سرکار دا چہرہ مبارک ہے. اور حضرت سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ فرمان دیں کہ میرے کریم دا چہرہ انجائی جنہیں اندھیری رات 14ویں رات دا چن چڑے ہوندہ نا انہیں سرکار دا چہرہ ہوندہ ہے، ان سرکار دا چہرہ ہے. اور حضرت سیدنا صبحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمان دیں اللہ تعالیٰ نے حضور دے چہرے چے کشش رکھی آئی کہ اسی ویک کے گھر میں اندیا سے تے جی گھر جا کے تے پھر حضور دا خیال آویا نا تو ہو سکتا ہی نہیں کہ کوئی بندہ اتنا انتظار کر ونیا کہ یار ہے پیشی لے بہنا نہیں، نماز تے بہنا نہیں تے حضور نو ویک نہ لسائیں. آدن اتنا بھی دل کھلو من نہیں دیندہ بندہ اس نے دوڑ ہوندہ ہی کہ چل ایک باری حضور دا پہلے دیدار کر. آپ دی بڑی مشہور روایت ہے، آپ ان کم پہ کر دیں تے کم کریں دی جگہ تے نا جی آپ اینج کر کے نا ہتھواڑا چاہیا ہے. فرمانے اتنے میرا ہتھواڑا تے میں نے تھا ہی حضور دا خیال آ گیا. آدن میں تلنا اس دی شاٹ بھی نہیں ماری، اتنے آئی نا میں تھا ہی چھوڑ دیتا. میں دل نو ڈھیر سمجھایا با ہونے پیشی دا وقت آمان آلا بسائیں ون کے دیدار کر لساں پر دل لاکھنا یاد آ گئی ہے تو بات آج گئی ہے. چل ہونے چلیے جانا جی میں رکھ دیتا تے میرے دل دی کنڈیشن اور کیفیت بن گئی کہ اگر میں روتے رکدا کچھ دیر کچھ لمحے میرا دل پھٹ جاوے. ایک کنڈیشن بن گئی. فرما دن میں دوڑ لا دیتی بہنو گل تاں ہی بن دی کہ میں بھج کے حضور دی بارگاہ وچ پہنچا. فرما دن میں ساہ چڑھے ہویا منجی جانے جوتیاں لائیاں تے بھجدا گیا تے میں سیدھا حضور دے قدماں دے وچ جا کے تے بہ گیا تے میں سرکار دا چہرہ تک لگ پہ تے حضور میں نے ویکھ کے مسکرا رہے ہیں، سرکار میں نے ویکھ کے مسکرا رہے ہیں. فرما دن میں جس ویلے حضور نو تکدا رہیا نا تے ساہ چڑھے ہویا میں آ کے سبحان خیر ہی اج ساہ چڑھے ہوئے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یا حبیب اللہ کم کریں دی جگہ تے جناب دا خیال آیا. میں دل نو بڑا ڈھیر سمجھایا پر رک جا سویرے ویکھ کے آیا
تے پیشی وقت میں ہے. لیکن وہ کسی عاشق دا شعر ہے نا جی کہ نمازیں گر قضا ہوں پھر ادا ہوں، نمازیں گر قضا ہوں پھر ادا ہوں، نگاہوں کی قضائیں کب ادا ہوں. یاد ہون پہ آندی تے مہینہ پیشی ہے. جیڑی محبت جس طرح حضور نال صحابہ کرام کی تھی ہے نا جی، اسی تو خدا دی قسم ہے ادا اشر اشیر بھی نہ ادا کر سکتا. فرمایا اچھا اتنی گل کر کے نا تے سرکار دے چہرے تک رومن لگ پے. میرے کریم فرمایا سبحان حیرانگی والی گل ہے، پہلے تین ساہ چڑھے ہوئے آئی تے اپنی حاجت دسی اتری پوری ہو گئی، ہن روندا کیوں ہے؟ آدن سونا چونکہ مجبور لوگ ہاں، تیرے حسن دے مارے ہوئے لوگ ہاں، تواڈے حسن دے مارے ہوئے لوگ ہاں. کریم ڈردے رہنے ہاں بھئی ایک دن تا نکڑنا نا، ایک دن تا نکڑ جانا ہے. سونا دیاڑے قیامت دے آپ تا نبیوں دے سردار تے آپ دا بڑا بلند تے اچا مقام. کریم اتھے جڑے ویلے آپ دی یاد آئی اتھے کتے مل سو، سونا کتے کتے سی تون ڈھڑساں. میرے کریم نے فرمایا سبحان پریشان نہ ہو. اتھے دو چیزاں، ایک اے ہے کہ جبریل امی آ گئے، انہاں آن کے دسیا کہ حبیب سبحان نو دسو سبحان رو نہیں، المرء مع من احبہ، دنیا تے جس نال پیار کرے سو دیاڑے قیامت دے میرا رب اسے نال تو اٹھے سی. اور کتنی خوش نصیبی ہے سر، کتنی ساڑی خوش بختی ہے یار. میں آدھا گناہگار بھی صحیح، بدکار بھی صحیح، سیاہکار بھی صحیح، کم از کم اتنا تو میرے مالک دا کرم ہے نا کہ حضور دی محبت دا نصیب ہے. اور الحمدللہ رب کان او بخشے کہ اسی حضور دی کوئی کمی نہ سن سکتے. کیوں جی سن سکتے ہو تو بات اچھا سبحان اللہ بولو نا، ہتیں ذرا محبت نال بولو، پتہ چلے کہ آقا دی محبت پہ سن دے ہو. یعنی اللہ پاک نے ساڈا سافٹ ویئر ایسا بنا رکھے اور یہ ساڈے والدین دی عطا ہے کہ اسی حضور دی بارے کوئی گل سن سکدے نہیں. اور دعا کرو کہ انشاءاللہ آخری ساواں تک یہ دولت نصیب رہے. اللہ مرزیاں تو تے انہاں تارکیاں تو تے انہاں سارا تو میرا اللہ بچا کے رکھے تے انہاں نلیکاں تو اپنا ایمان بچا کے لے جائیے. تو عزیزان گرامی یا رسول اللہ فرمایا گیا المرء مع من احب، اس سے نال ہو سو جس سے دنیا تے پیار کر سو. اور بعض لوگوں نے نا جی کسی انسان نال انسان نو اتنی محبت ہو جاوے نا کہ اس محبت وچ رب بھول جاوے، رب دا حبیب بھی بھول جاوے. اس ذرا میرے جوان بچے کان کھول کے سنے آئے، نہ ماں یاد، نہ پیو یاد، نہ بہن یاد، نہ بھرا یاد. پیار ہو ویندا نا جی، اور اتنا ہو جائے کہ کسی نے کوئی چیز یاد ہی نہ ہوئے، ایسا پیار شدید گناہ ہے. کیوں کہ وہ تو رب دی محبت ہی تو شریک کر کھڑے تے رب بھی بھول گئے. پتہ نہیں تو سمجھنی کس حد تک گل ہے. ساڈا کام تو صرف یہ کچھ نا جی اسی دسی ہے. وہ واقعہ سنے اس نے مجنو اور پٹھان اور یا کوئی نمازی پٹھان نہ آکو، میرے بیلی پٹھان بھی ہوندے تو اس نہ آکن بھائی سن ناپ لیندا تو وہ نمازی نماز پہ پڑھدا ہے. اور حکم بھی ہے کہ اگر ایک مسئلہ دسے تو خیر میں کئی باری ہے، اچھا اگر ایک بندہ نماز پڑھتا ہے تو کتنی صف اگوں سے گزر سکتے ہیں جی؟ ٹھیک بولے ہو ملک صاحب، ٹھیک بولے ہو، ڈرن دی لوڑ نہیں. اگر ایک بھی آکھو تو تامی میں کوئی سوٹی لئی بیٹھا بجڑا میں مارنا ہی پہ ہاں میں کیوں بول گیا ہوں، نہیں اچھی گل ہے، مسئلہ سمجھ آ ویندا. تو 3 صفاں دا فاصلہ اگوں تسی گزر سکتے ہو. کتنا؟ مثلا جویں جمعہ ہوندا نا جی، نکل دیو باہر، ایک بندہ نماز پڑھ رہے تا 3 صفوں دے فاصلے دے تسی اگوں، یعنی ایک دی صف جسے جو کھڑے پھر دوسری تے پھر تیسری تسی دے اگوں گزر سکتے ہو. اور اگر اس تو کم فاصلہ ہے اور جناب دے ہاتھ دی رینج چے بندہ گزرن والا فرمایا انہوں ڈاک لو، یعنی اور نمازی بھی غلط نہ آئی. اس نے نا مجنو کو ٹپن لگو ڈاک لیا، وہ دی نماز مکمل ہے.
اس کہتے ہیں شرم نہیں آئی میں نماز پہ پڑھتا تو میرے اگوں پہ گزرتا. اس کا کہندی پہ پڑھنا ہے. اس کا رب دی اس کا پیار ہے ہی اس نال جنے ہے تو پڑھتا پیا. اس کا عجیب پیار ہے تیرا. پھر تو رب دی پڑھتا پہ ہے تے تین میں نظر آ گیا تے میں کسی دنیا دار دی محبت وچ ودا تے میں تو نظر نہ آیا. توجہ دے حضرات, یعنی محبت اتنی نہ کرو کسی انسان نال. اور پتہ ہے ولیاں دی محبت نو کیوں رب دی محبت قرار دیتا گیا ہے؟ یہ شک بھی ہن کڈ کے لے جاوے ہے. وہ مرزے کول تو سن سو تاکسی جی یہ تو جی اپنے جوگے کوئی نہیں. اور میں نے گل دسو ہن یہ بھی کوئی دلیل ہے جی؟ یعنی یہ تو اپنے آپ کو دم نہیں کر سکتے جی. یہ تو آپ بیمار ہوں تو اپنے آپ کو کچھ نہیں کر سکتے. یار ایڈیاں اونڈیاں دلیلاں دیون دی کوئی لوڑ ہے؟ بس انہاں تے بھی سلام ہے جڑے تیرے شاگردن جڑے تیرے اگوں بیٹھ کے تے سر دھن رہے ہیں تے جناب ماشاءاللہ کہہ رہے ہیں. حضور دا بچپن ہے, اما حلیمہ دا ویڑا ہے, نال دی ایک دائی ہے, او دی بچی بیمار ہے, او آ بڑی اما حلیمہ کو, حلیمہ میری بیٹی بیمار ہے. فرمایا وقت کے کریے جنے ذرا سونے دا ہاتھ پکڑ کے تے پھیر چا. اما حلیمہ ہاتھ پکڑے ہے, بچی ٹھیک ہو گئی ہے. ام معبد دی بکری دا واقعہ سنے نے, او جڑی باقی چھڑ گیا تے بیمار بکری گھر کلوتی آئی. سیدنا صدیق اکبر نال آئے تے حضور نو یعنی طلب ہوئی. صدیق اکبر کا دروازہ کٹ آیا, کوئی ہے شے کھاون والا؟ انہاں کہا جی نہیں. جن جی کو بکری انہاں کہی کہ وہ بھی بیمار ہے. تے میرے کریم گئے نا تے سرکار نے ہاتھ پھیریا. اچھا بیماریاں بھی دور ہو گئی ہیں تے دودھ اتنا کہ سرکار نے بھی رج کے پی لیا, صدیق اکبر بھی پی لیا تے گھر دے برتن بھی بھری گئے. ادون کنڈیشن یہ ہے سرکار دا آخری وقت ہے, اتنا تیز بخار ہے کہ میرے حضور غشی دے عالم میں چلے ویندے, بے ہوشی تاری ہو گئی میرے حضور دے. اتنا تیز صحابی رسول آئے حضور دے کول بیٹھے تو انہاں تپش محسوس کر کے انہاں کا سنا اتنا تیز بخار. اور میرے حضور نے فرمایا اتنا نہ کسی نے دتا گیا ہے تے نہ کسی نے دتا جائے گا. ہن میں تے کیا آکھ, میں تو مرضی نہیں تھا منت معاذ اللہ میرا تو ایمان حضور تو بھی ویندا. تو بھائی جان کسی نے تھڑکاونا ہوئے نا, کسی نے ایمان تو دور کرنا ہوئے تو سب تو پہلے اس نے اللہ دے ولیاں دے خلاف کر دو, ادھا ایمان آٹومیٹک چلا جائے. یہ میری گل یاد رکھے. اور کیا اس نے ولیاں دی گستاخی تو بعد کیا حضور دی گستاخی اس نہیں کی تھی؟ اور کیا رب دی گستاخی تک کہ بندہ نہیں پہنچا؟ وجہ کیا ہے؟ میرا رب فرماندا من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. سنو جس میرے ولی نال دشمنی کمائی میں رب دے خلاف اعلان جنگ کر رہا ہوں. اور اعلان جنگ کی ہے کہ تیرے کول نہ حضور دی محبت رہی نہ تیرے کول رب دا پیار رہا. یہ مسئلہ کچھ سمجھ آیا نہیں کہ نہیں آیا؟ یہ میرے رب دے اپنے فیصلے ہیں. حضور دے بوئے تو کہنے شفا نہیں ملی. آج بھی دنیا حضور دا نام چاہ کے شفاواں پہ ہی حاصل کر دی ہے. تو ان بندہ کہ جو آخری وقت بیمار ہے جی تے وقت اپنا کیوں نہ کچھ ہویا, شرم والی گل ہے جی. تو کیا اسرائیل آئے نہیں, انہوں نے کیا کہنی سونا سونا کہ پروگرام ہے. تین حضور دا بخار نظری آیا, تین اے نظری نہیں آیا کہ سونا دسو. فرمایا میں چھوڑ میرے رب دی دس او کے چاہتا ہے. فرمایا وہ تو ہن ملاقات چاہتا ہے. فرمایا جی میں رب راضی ہوں میں اسی بھی راضی ہوں. تو میں عرض کر رہا اس کے جنہاں حضور نے فرما دیتا کہ المرء ما من احبا. گل تو نکلی آئی نا کہ حضور نال محبت اور جڑی کسی انسان نال انج پیار ہوندا نا ساڈا, وہ تو سن اللہ نو بھی بلا دیندا, حضور نو بھی سن تو بلا دیندا, سب کچھ سن بھلے ہوندا, سن صرف اسے بندے دی یاد ہوندی. لیکن اللہ دے ولی دی محبت سن حضور تک بھی لے ویندی ہے اور پھر اللہ تعالیٰ دی ذات تک لے ویندی ہے. اس واسطے اللہ دے ولی دی کدے بھی گستاخی نہیں. حالانکہ میں تو وڈا کوئی سخت بولدا ولیاں دے خلاف, ولیاں دا نہیں معاذ اللہ, میرے کول منہ چ جملہ غلط نکل گیا. اے جڑے نام نہاد ڈھونگ پیرن, جتنا سخت میں بولدا اتنا کدی کوئی بولدا ہے؟ وہ ایک میرا شاگرد ہے وہ چاڑی پیا یعنی جی وہ پتہ نہیں ایک کنن کتوں شیر لب گیا, میری سلامت رکھنا کہ جھوٹے خداؤں سے لڑ بیٹھا ہوں کہ پتہ نہیں ہنج کر کے.
رن جی تساں کدی گل کیتی ہے؟ میں کہ میرے پتر خان ساؤنڈ والے کو لگا من انہوں آ جڑا مدثر پیروں کے خلاف بولدا تھوڑا کڈ کے دے. میں کہ سی بھی انہوں نے کدی ڈیفائن نہیں کر دے جڑے ہیں جناب تماشے بنا کے بیٹھے. لیکن جڑے ولی ہیں ادا مطلب انہیں تے نہیں نا کہ انہوں نے گل کر کے انہوں نے بھی انکار کر دئیے. ادا مطلب یہ نہیں ہے. تو عزیز محترم ولی دی محبت تن حضور دے دروازے تک لے جائے گی. آپ دے جڑا بھی مرشد ہیں, آپ دا جڑے بھی مرشد ہیں, انہوں دا شجرہ ہوندا تو شجرے چ کے لکھا ہوندا. مثلا ہن میں بیٹھا کر یوسف صاحب بیٹھے اور ساڈے کچھ شاگرد بیٹھے یا بیربل شریف دے جڑے دیگر غلام بیٹھے ہو تا قبلہ حضرت صاحب دا ہاتھ اپنے والد گرامی دے ہاتھ وچ جڑی روحانی بیعت ہے, انہاں دا ہاتھ اپنے والد گرامی خواجہ فخر الدین سیال بیربلوی رحمت اللہ تعالی انہاں دے ہاتھ وچ, انہاں دا ہاتھ حضور خواجہ احمد مہروی رحمت اللہ تعالی, انہاں دا ہاتھ حضرت خواجہ شاہ سلیمان توسوی دے ہاتھ وچ, حضرت خواجہ شاہ سلیمان توسوی دے ہاتھ خواجہ قبلہ عالم نور محمد مہاروی رحمت اللہ تعالی علیہ دے ہاتھ وچ, انہاں دا ہاتھ حضرت شاہ نصیر الدین چراغ دہلوی دے ہاتھ وچ. پھر میں چلتے چلتے حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی, پھر حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر, پھر حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی, پھر حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری, پھر حضرت خواجہ عثمان ہارونی, پھر میں چلتے چلتے حضرت خواجہ حسن بصری, پھر انہوں تو بعد حضرت مولا علی شیر خدا, پھر جناب عثمان غنی, پھر جناب عمر فاروق, پھر جناب سیدنا صدیق اکبر, اور آخر خار وہ ہاتھ جا پہنچا میرے کملی والے مصطفیٰ دے ہاتھ تے میرے آقا دا ہاتھ ہوئے کہ ید اللہ فوق ایدیہم. یہ ہاتھ چلدا چلدا میرے مالک دے ید اللہ والے ہاتھ تک جا پہنچا. تو کوئی بھی ہے جی, چاہے کوئی نقشبندی سلسلے نہ لے, چاہے کوئی قادری سلسلے نہ لے, چاہے کوئی سربدی, ہاں ہنج ملنگ پیر اور نو من. تو جناب حضرت سبحان عرض کر دیں میرے کریم اتھے تو چلو نب گئی ہے تی تو سائی 10 بھی چھوڑیا کہ اس سے نال اٹھائے ویسو جس نال توڑی محبت ہو سی, لیکن حضور تو انہور کام بھی تو ہونے نا میدان معاشرے تھی تے ساتھ تاں ملنا نا جی جڑے لے میزان عمل تو تے پل سرات تو تے یہ تو بھگت کے مہنا تھا. تو انہاں آکے سونا میں اے دسو بھئی ایڈا جی ڈاڈا دن دس دیو سونا او دن توڑی لوڑ تو پمنی ہے, سونا او دن سن مل سو یا کوئی نہ. میرے کریم نے فرمایا 3 جائیوں سن, کیڑیاں کیڑیاں؟ فرمایا ایک میزان عمل, دوسرا حوض کوثر, اور تیسرا پل سرات. اور میرے کریم نے بھی فرمایا اتھے کی مختلف پھر 2 روایتیں. ایک روایت ہے کہ علی حسن حسین میرے نال ہو سن, اور دوسری روایت ہے کہ میرا صدیق بھی نال ہو سی تے میرا عمر بھی نال ہو سی. فرمایا سی اکٹھے ہو سن. تو اپنے اج عدالتی کوئی کاروائی ہوئے کتنے گواہ لوڑ ہونے؟ 4 کے 2 جی یہ تسی پہ دستو جڑے کدی عدالتاں گئے ہی نہیں. ٹھیک ہے بیلی ہے, ٹھیک ہے. کتنے 4 گواہی ہوندی ہیں کہ 2 ہونے؟ شرعی گواہ بہرحال 2 ہیں. کتنے 2. اگر انہوں جو ایک گواہ مکر کھلوے پھنس گئے سی, پھنس گئے نا جی, تو اپنے گواہ ڈھیر بنا لو. جب کل بروز قیامت ساڑھے تے گواہیاں پیش ہونے لگن, پتہ نہیں سمجھیں دے بیٹھے ہو کہ نہیں. ایک تا گواہی دیونی نا اس نیکیاں دی, دوجا لمحہ موجود جس اس وقت تسی تے میں بیٹھے ہیں یہ لمحہ بھی گواہی دے سی, وقت بھی جس جگہ تے بے کے یار دا ذکر پہ کردنا یہ جگہ بھی گواہی دے سی. اے مسجد دے در و دیوار بھی گواہی دے سی, حتیٰ کہ مسجد دی چھت بھی گواہ ہو سی, مسجد دے دروازے بھی گواہ ہو سی, اور مسجد دے اندر جو کچھ لگا کھڑا ہے, چاہے وہ پنکھے ہیں, چاہے وہ لائٹاں ہیں, چاہے وہ ڈیکوریشن ہے, چاہے شیشے, چاہے پردے, چاہے جو کچھ بھی ہے, یہ ہر چیز گواہ ہو سی بروز قیامت. اور زمین دے جس حصے تے بے کے تسا نیکی کی تھی وہ زمین دا ٹکڑا بھی گواہ ہو سی. جتھے جتھے قدم رکھ کے تسی اس نیکی واسطے گئے اس جگہ بھی گواہ ہو سی. تے بات نیکی کیتی ایسی جس نال اللہ بھی راضی تے اللہ دا سونا یار بھی راضی, حضور بھی گواہ ہو سن, اللہ خود بھی گواہ ہو سی. تے جے
صدیق نال بھی محبت آئی، جناب عمر نال بھی آئی، عثمان غنی تے مولا علی نال بھی آئی، تے حسن تے حسین نال بھی آئی۔ اتنی گوائیاں اللہ کدی نہ پیا، اتنی گوائیاں اللہ تو بہت گوائیاں بھی مستند، گوائیاں بھی یعنی اسی تے چوں والے بھی ہیں تے پنج والے بھی ہیں، اتنی گوائیاں پہ جاون کسے دے حق وچ تے بات سب تو وڈی گواہی تے میرے حضور دی ہے نا، تے جلے حضور ہاتھ رکھی کھلوتے ہو من پھر کیا ہی بات ہو گئی۔ تاں حضرت ابن ابی حالہ آپ فرماندن کہ میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی سب تو پہلی خصوصیت کیا آئی کہ دائم البشر، حضور کھلے چہرے والے ہیں، ہمیشہ مسکرا کے ملنا، اور اس سے واسطے حضور نے فرمایا کہ سب تو وڈا صدقہ مسکراہٹ ہے، کہ تواڈی وجہ تو کسی دے چہرے تے مسکراہٹ آ جاوے، کوئی دکھی اپنے دکھ بھول باوے اور انہوں اودے چہرے تے ہنسی آ جاوے، فرمایا یہ ایسا صدقہ ہے جڑا سارے صدقیاں دے بھاری ہے، ایسا بڑا صدقہ ہے کہ تواڈی وجہ تو کسی چہرے دے مسکراہٹ آ جائے۔ تا ہمیشہ منہ تے 12 نہیں وجے ہونے چاہیے، یہ میرے آقا دی سنت دے خلاف، یہ نہیں کہ بندے سوچن ہن گل کریے اس نال کہ نہ کریے، ہن ویکھنا چہرہ وٹویا اج اس نال گل کرن دا ٹائم نہیں، تھوڑا اینو ٹھڈا ہون دیو۔ کیا میرے حضور کو انجار ہوندا ہی صحابہ دا جس ویلے دل ہوے آویں نہ حضور دے سامنے اپنے دکھڑے پھول باندھے تے میرے کریم مسکرا کے انہاں دے مسائل دور کر رہے ہوندے، حل فرما رہے ہوندے، اور پھر اتنا خوبصورت چہرہ ہے کہ کیا ہی خوبصورت اور ایمان افروز بات ہے کہ صحابہ فرماندے جلے سا رات وینا نا تے اندھیرا ہوندا ہی، آخری چہرہ سی حضور دا ویکھدیا سی، آخری چہرہ سی حضور دا ویکھ کے گھر ویندیا سی، تے گھر جدوں پہنچ جانا تے ویندیاں اکھی نہیں کھولنی، تے جدوں سویر ہونی تے انجا رکھی بند کیتی ہوئیاں تے قداں نال ہاتھ رکھیندے نا جی مسجد نبی شریف دے بوئے تے آویں جیڑے بھی لکھنا نا جناب بلال نے سرکار دی آمد ہویا نا تو آدھنا الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، تو سان پتہ لگ مینا سونے مصطفیٰ آ گئے، اساں اس ویلے اکھاں کھولنیاں کہ رات ستیا سے یار دا چہرہ ویکھ کے تے سویرے بھی سب تو پہلا جڑا اٹھ کے چہرہ تک ہے او دائم البشر، اوہ مسکران دا چہرہ تک ہے، اوہ کھل ہویا چہرہ تک ہے، جنہ دی صبح ایسی ہوئے، جنہ دی شام ایسی ہوئے، کیا خوبصورت لوگ آئے۔ اللہ رب العالمین من اور توہن بھی کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی سنت تے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔